الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلو لوگوں پر روزے فرض ہوئے، شاید کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یہاں تک کل بیان ہوا تھا، اس سے آگے بیان سماعت فرمائے۔ عربی میں روزہ کو صوم کہا جاتا ہے، عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں۔ جیسے ہم جو رات کو بہت سارے لوگ عربی میں جو نیت کرتے ہیں نویتو ان اسوما، تو جو اسوما کا لفظ آتا ہے وہ صوم سے بنا ہے، اور صوم کا معنی اسوما کا معنی ہوتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں۔ نویتو ان اسوما غدن للہ تعالی من فردی رمضان ھذا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کے فرض روزے کی۔ یہ عربی میں نیت ہے، برابر۔ لیکن اگر مان لو یہ نیت آپ نہیں کرتے اور دل میں ارادہ کر لیتے تو بھی آپ کی روزے کی نیت ہو جائے گی۔ تو عربی کے اندر روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی ہے باز رہنا، اور دوسرا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا، اور تیسرا معنی ہے سیدھا ہونا۔ عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے سیدھا رہنا، باز رہنا، چھوڑ دینا۔ اب یہ تین معنی ایک ہی لفظ کے۔ اب اگر آپ یوں ظاہری طور پر اس کو سمجھتے ہو تو باز رہنا اگر مراد لیتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ روزہ دار ہوتا ہے وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، اور باز رکھنا پڑے گا آپ کو۔ نہیں بہت سارے لوگ بھئی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو روزہ رکھ کے، ٹائم پاس، کیا کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس روزہ رکھ کر کے اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی اور ٹی وی میں سیریل اور سیریل میں دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ کا روزہ روزہ کہا جائے گا؟ اگر میں روزہ رکھ کر کے پکچر دیکھوں، سانگ اگر میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں، یا ٹی وی وغیرہ پر طرح طرح کی سیریلز اور دیگر اور فوٹو وغیرہ یا دوسری وہ سیریل ہے کہ جس سے میں ٹائم پاس کروں، اگر روزے کی حالت میں یہ سب چیزیں، دیکھیے یہ سب چیزیں جب اور دنوں میں حرام ہے، یہ تو روزہ ہے، ماہ رمضان ہے، روزے کی حالت میں جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے، جماع سے رک جانا اور اپنے شریر کے ہر حصے کو ہر گناہ سے بچانا۔ جیسے آنکھ ہے، آپ کا روزہ صرف منہ کا نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ اب اگر آپ غلط چیز دیکھتے ہو تو آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھایا پیا نہیں ہے، لیکن آنکھ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ کان ہے، آپ غلط باتیں سن رہے ہو، گالی سن رہے ہو، سانگ سن رہے، یا کسی کی غیبت آپ سن رہے، تو کوئی مطلب نہیں ہے روزے کا۔ بہتر ہے کہ آپ کھانا کھا لو، یا تو آپ روزہ نہ رکھو۔ بہت سارے لوگ زبان روزے کی حالت میں زبان غلط باتوں میں استعمال کرتے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا لینا۔ تو صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اور اس کا پہلا ٹرانسلیشن ہے باز رہنا، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھ، اور دوسرا معنی ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا۔ مطلب کیا؟ تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ ایک صحابی رسول تھے، جوان تھے،
اور غریب تھے، ان کے اندر شادی کرنے کی وقت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مال اتنا نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے۔ سرکار کے بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں اور مجھے نفسانی خواہش بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ انسان تو سب ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے نفس بہت بڑھ رہا ہے، تو یا رسول اللہ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ سرکار نے فرمایا شادی کر لو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ شادی کر لو۔ تو وہ صحابی رسول کہتے یا رسول اللہ شادی کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ تو پھر آقا نے فرمایا روزہ رکھو۔ کیا فرمایا آقا نے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فما فی الروزہ فما فی الصوم، روزے میں کیا برکت ہے یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فرمایا روزے میں ثواب تو ہے، لیکن روزہ آپ کے نفس کو دبا دے گا۔ روزہ جو ہوتا ہے وہ نفس کو کیا کرتا ہے؟ دبا دیتا ہے۔ تو روزہ کا دوسرا معنی ہے چھوڑنا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑے۔ اور تیسرا معنی ہے سیدھا ہونا، یعنی آپ کتنے بھی ٹیڑھے ہو، آپ کا نفس کتنا بھی ٹیڑھا، آپ کا دل کتنا بھی ٹیڑھا ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ اس کو کیا کرو؟ سیدھا کر لو۔ اپنی نگاہوں کو بھٹکنے اس کو سیدھا رکھو، اپنے خیالات کو بھٹکنے اس کو سیدھا رکھو، اپنی زبان کو ادھر ادھر لڑکھنے اس کو سیدھا چلاؤ، اپنی نگاہوں کی جو رفتار ہے اس کو بالکل سیدھا۔ تو یہ عربی ٹرانسلیشن کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا، لیکن حقیقت میں روزہ کس کو کہا جاتا ہے وہ اور سماعت فرما۔ اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی آسانی لفظوں میں اگر میں کہہ دوں تو سحری کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کے مغرب کا جو وقت ہوگا وہاں تک، یہ آسانی کے لیے۔ اصطلاح شرع میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی عبادت کی نیت سے نہ کہیں کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کرنی ہے۔ تو روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آگے سماعت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، در حقیقت انسان کے اندر موجودہ نفسانی خواہشات کو روزہ کمزور کر دیتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتی، گناہ کا خیال اس کو آتا نہیں ہے۔ اور اگر مان لو روزہ رکھنے کے باوجود بھی مجھے یا آپ کو گناہ کا خیال آتا ہے تو یہ سمجھو ہمارے روزے میں کوئی کمی ہے۔ یہ آپ مان کے چلے کہ کوئی نہ کوئی ہم نے کمی کی ہے روزے میں، جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں گناہوں کا خیال آ رہا ہے۔ اور روزہ انسان کے اندر موجودہ نفسانی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے۔ روزہ دار کے دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ علام الغیوب خدا میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ ایک روزے دار کا ایمان ہوتا ہے کہ مجھے میرا خدا، اسی لیے تو گھر میں ٹھنڈا پانی ہے لیکن کوئی پیتا ہے؟ ابھی ہر ایک کے فریج میں آپ دیکھو بہتر سے بہتر فالودے، کسٹر، شربت، مینگو، یہ وہ ساری چیزیں رکھی ہے، اس کا نام لیتے ہی ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، لیکن کھانے کو جی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں کھائے گا روزے کی حالت۔ یہ ہر روزے دار کا عقیدہ ہے۔ آپ کے سامنے فریج، آپ فریج کھول رہے ہو، بہترین شربت کی لال کلر کی، گرین کلر کی، پیلے کلر کی بوتل ہے، لیکن آپ کا جی نہیں چاہے گا کھاؤ۔ پانی ہے ٹھنڈا ماشاءاللہ، لیکن آپ اس کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے۔ بہت اچھا فالودہ بنا کر کے گھر والوں نے رکھا ہے، اور تربوز کاٹ کر کے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھا ہے، لیکن آپ کھا رہے ہو کیوں؟ میں تو وہاں دیکھنے نہیں آ رہا ہوں۔ لیکن نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے روزے دار کی، کہ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہم کو اللہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ باقی تو آدمی چاہے چپ کر کے آپ پانی پی سکتے ہو، آپ کو کون دیکھے گا؟ اور چپ کر کے کیا، اگر آپ سب کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں روزہ نہیں رکھا تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بھائی ڈر مت، لیکن عزت تو کر،
تعظیم تو کر. بہت سارے لوگ بولتے ہیں انہوں نے اپنے تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تو بہت سارے لوگ بازار میں آپ کو کھانے پینے والے ملیں گے, پھر وہ کہیں گے ایسا کچھ نہیں, کوئی ڈرنے کا تھوڑی, اللہ کے لیے روزہ رکھتے. ہاں روزہ تو اللہ کے لیے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ادب, تعظیم, سلیقہ, اسلامی فطرت, اسلامی کلچر بھی تو کوئی چیز ہے, اس کا آپ خیال رکھیں. اگر مان لو کسی وجہ سے ہم میں سے کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزے دار کا ادب کرے, روزے دار کے سامنے کوئی چیز کھائے نہیں پیے, اس کا خیال کرے. اور ماہ رمضان کا تو بہت زیادہ ادب و احترام کرے. عام دنوں میں چلو نفلی روزے کی بات ہو تو چلتا ہے, لیکن ماہ رمضان میں تو ادب و احترام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ایک آدمی ایسا تھا کہ جو پورا ماہ رمضان کے علاوہ بالکل عبادت ریاضت نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, لیکن جب ماہ رمضان آتا تھا تو وہ نماز 5 وقتہ ادا کرتا تھا اور روزہ بھی رکھتا تھا. باقی 11 مہینے کوئی نماز, کوئی صوم, کوئی عبادت ریاضت نہیں, لیکن یہ 1 مہینے کی بڑی تعظیم کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے. پوچھا گیا کہ بھئی آخر تو 1 ہی مہینہ خالی ماہ رمضان میں روزہ رکھتا, قرآن پڑھتا, تعظیم کرتا, تجھے جنت مل گئی. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور روزے کی برکت سے جنت نہیں عطا کی ہے, ماہ رمضان کا میں بہت ادب کرتا تھا, ماہ رمضان کی بڑی تعظیم کرتا تھا, اور وہ تعظیم کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی. تو ماہ رمضان کا ادب و روزہ تو فرض ہے, ہم کو رکھنا ہے, اس کا ادب و احترام بھی کرے, لیکن ہر طریقے سے ماہ رمضان کا ہم ادب و احترام کریں, کیونکہ اللہ نے ہم کو اسلامی کلچر میں پیدا کیا ہے, اسلامی فطرت پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں کا خیال کریں. انشاءاللہ باقی آگے باتیں کل سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم